الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کے روز یہ تعلیم الاسلام جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے، اس میں ہم یہ نماز کی شرائط کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آج یہ نماز کی چوتھی شرط ہے، اس کا بیان یہاں پر ہوگا۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلا سوال ہے یہاں پر، سوال سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو چوتھی شرط ہے یہ سطر چھپانے کے بارے میں ہے نماز کے اندر۔ تو سوال ہے سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، مرد کو ناف سے گھٹنوں تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے، اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ عورت مرد کی یہ نماز کے اندر کا اور باہر کا سطر کتنا، یہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ اب یہ لوگ فٹ بال کھیلنے والے، گیمیں کرنے والے یا ایسے دوڑنے والے، وہ پہن لیتے ہیں نکر سا، تو وہ جو ہے اس کو گھٹنوں کو چھپاتا نہیں ہے۔ تو گھٹنوں کو جو چھپائے نہ، یہ کیا ہے، ایسا پہننا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے الناظر والمنظور کلاہما ملعونان، دیکھنے والا اور جس کو دیکھا جاتا ہے دونوں کے اوپر لعنت برستی ہے۔ اس لیے کپڑوں کا صحیح طریقے سے اپنانا یہ کیا ہے، یہ فرض اور ضروری ہے۔ تو یہ نماز کے اندر یہ بھی فرض ہے اور نماز کے باہر۔ عورت کے لیے دونوں ہتھیلیاں جو ہیں یہ کھلی رکھے گی، پاؤں کھلا ہے، نماز کے اندر اس کا چہرہ کھلا ہے، باقی پورا جسم اس کا کیا ہے، یہ سطر ہے، اس کا چھپانا اس کے لیے کیا ہے، یہ فرض ہے۔ سوال، اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ بغیر ارادے ٹینشن کے تو سطر کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر چوتھائی اس کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہوگی۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اب عورت ہے، اس کا سر کی بال جو ہے نماز کے دوران کیا ہے، کھل دوپٹہ ہٹ جائے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے تک، تو اگر اس سے پہلے اس کو چھپا دیا، کور کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اگر 3 مرتبہ کہنے کے بعد تک رہا کھلا اس طرح دوپٹہ ہٹا رہا تو نماز کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سوال، اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کپڑے ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا روشنی میں نماز نہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ اندھیرا ہو گیا تو بس کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ننگے نماز صاحب کھڑے ہو کے پڑھنے لگے تو نہیں، ایسا نہیں۔ سوال، اگر قصدن چوتھائی عضو کھولے تو کیا حکم ہے؟ یہ 4th حصہ جو ہے نا ایک عضو کا، یہ بازو پورا ایک عضو ہوتا ہے، تو اس کا چوتھائی، تو اسی طرح جو سطر ہے تو سطر کا 1/4 کھولے تو کیا حکم ہے؟ قصدن یعنی جان بوجھ کر۔ جواب، قصدن چوتھائی عضو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کیوں جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ سوال، اگر کسی کے پاس بالکل کپڑے نہ ہوں تو کیا کرے؟ جواب، اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا یہ بہتر ہے۔ تو رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک جائے۔ آگے نماز کی 5ویں شرط یہ ہے وقت کا بیان۔ سوال، نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی،
اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی. یعنی نماز کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہیں ان وقت اوقات کے اندر نماز پڑھنی ہے. یعنی جو شروع وقت ہے اور جو شروع وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں کیا ہے نماز کو پڑھنا ہے. نماز وقت سے شروع سے پہلے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح نماز کا وقت گزر جائے تو پھر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس وقت کی نماز نہیں ہوگی بلکہ کیسی نماز ہوگی؟ قضا نماز ہوگی. سوال: نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ جواب: دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہے. 5 نمازیں فرض ہیں دن رات میں اور ایک وتر کی نماز کیا ہے؟ یہ واجب ہے. سوال: فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جواب: فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو. اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض. یعنی قطعی دلیل سے مراد کیا ہے کہ ایسی دلیل ہو کہ جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہو، یقینی دلیل، نص قطعی سے ثابت ہو، تو ایسی دلیل. اور فرمایا واجب وہ ہے جو ظنی دلیل سے ثابت ہو. ظنی دلیل کا مطلب یہ کہ اس میں دوسرا بھی کوئی احتمال پایا جاتا ہو تو ایسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ واجب کہا جاتا ہے. تو واجب جو ہوتا ہے اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن فرض کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. ہاں، بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے. جس طرح فرض نماز ہے اس کو بلا عذر کوئی چھوڑتا ہے تو انسان فاسق یعنی گنہگار ہو جاتا ہے اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی اس کو عذاب ملتا ہے. سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو. نفل یعنی جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے کرنے کا، اسے کیا کہا جائے گا؟ سنت کہا جائے گا. نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو. اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں. تو کوئی نفل جو ہے مستحب کا نام بھی نفل ہے، تطوع بھی اسے کہا جاتا ہے اور کیا ہے؟ مندوب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سارے اس کے نام ہیں. سوال: فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: فرض کی 2 قسمیں ہیں. ایک فرض عین ہے اور دوسرا فرض کفایہ ہے. فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہو. اور فرض کفایہ یہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمہ سے اتر جائے اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہو جائے. فرض کفایہ 1-2 آدمی پڑھ لے، جیسے جنازے کی نماز ہے چند لوگ پڑھ لیے بس سب کی طرف سے کیا ہے ہو جائے گا. لیکن کوئی بھی نہ پڑھے محلے میں تو سارا محلہ کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا. سوال: سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں. ایک سنت موقدہ اور دوسری سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو. ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے. تو گویا سنت موقدہ جو ہے اس کو بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے. بلا عذر چھوڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان گنہگار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے اور انسان عادت بنا رہے. جس طرح جمعہ کی سنتیں بہت سارے لوگ بغیر عذر کے بھی کیا ہے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بغیر عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے. جمعہ کی جو سنتیں 4 پہلے پڑھنی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھے، 2 فرض کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت، ان کو پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ کیا ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ سب گناہ ہے. اور سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر بھی چھوڑا. سنت موقدہ وہ ہے جسے بلا عذر نہیں چھوڑا، بغیر عذر کے نہیں چھوڑا. لیکن سنت غیر موقدہ اس کو بغیر عذر کے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کبھی کبھی چھوڑ دیا. ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے، مستحب سے ان میں زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں. ان سنتوں کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنن زوائد بھی کہتے ہیں. سوال: حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ یہ اصطلاحات ہیں.
یہ ہمیں آنی چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ جواب، حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ کس سے ثابت ہو؟ دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو، اور اس کا منکر کافر ہو۔ اور مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور اس کا منکر کافر نہیں ہوگا، کرنے والا اس کا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ یعنی حرام کسے کہا جاتا ہے؟ حرام اسے کہا جاتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا کرنے والا جو ہے انسان اگر کرتا ہے اس کو تو یہ فاسق ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ لیکن مکروہ تحریمی جو ہوتی ہے اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہوتی ہے۔ کس سے ثابت ہوتی ہے؟ دلیل ظنی سے۔ ظنی سے مراد دوسرا احتمال اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کا منکر جو ہے مکروہ تحریمی کا منکر کافر نہیں ہوگا، اس کا بھی یعنی کرنے والا کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مکروہ تنزیہ کسے کہا جاتا ہے؟ مکروہ تنزیہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں، لیکن ایک قسم کی کیا ہے؟ برائی پائی جاتی ہے۔ سوال، مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ مباح ہے، یہ کام مباح ہے، جائز ہے، تو کوئی کرے گا تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ اصطلاحات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کے اوپر کیا چلائے اور چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔